ایک مسلمان بندے کی زبان وہ ناجائز لعن طعن سے پاک ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ لعن طعن کرتا ہے قیامت والے دن وہ نہ گواہی دے سکے گا پہلی امتوں کے حق میں، پیغمبروں کے حق میں پہلی امتوں کی، اور نہ ہی سفارش کر سکے گا۔ یہ حق جو اللہ نے امت مسلمہ کو دیا ہے ایسے بندے سے چھین لیا جائے گا جو بندہ بہت زیادہ لعن طعن کرتا ہے، ناجائز لعن طعن کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں، جامع ترمذی کی حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی غیر مستحق پر کوئی بندہ جب لعنت کرتا ہے نا وہ واپس اسی بندے پر لوٹ آتی ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، آپ نے صلوات والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ لعنت کرتا ہے نا تو لعنت پہلے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف لوٹتی ہے، اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی جس جگہ پر وہ نازل ہو جائے یا جہاں وہ ٹھہر جائے۔ پھر وہ لعنت دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، اس کو اپنا ٹھکانہ نہیں ملتا۔ پھر وہ لعنت اس بندے کی طرف جاتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہو تو اس پر لعنت پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت دوبارہ لعن طعن کرنے والے پر آ جاتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں پر بھی لعنت کر دیتے ہیں، عام افراد بھی ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہیں، بلکہ ہم بے جان چیزوں کو بھی لعن طعن کر دیتے ہیں۔ سواری خراب ہوگی اس کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، کوئی کام ہاتھ سے بگڑ گیا اس کو جو ہے نا وہ گالیاں دینا شروع کر دی، اس کو لعن طعن کرنا شروع کر دیا، کوئی مصیبت آ گئی اس کے اوپر لعن طعن شروع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں ایک بندے نے ہوا کو لعنت کی۔ آندھی آ جاتی ہے نا بعض دفعہ، بہت زیادہ مٹی گھٹا بہت ساری اس طرح کی چیزیں ناپسندیدہ چیز ہے نا، اس نے ہوا کو آندھی کو لعن طعن کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس کو لعن نہ کرو، اس کے اوپر لعنت نہ ڈالو۔ تو لعنت ڈالنا، کسی کو لعن طعن کرنا یہ مسلمانوں کا، مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے اوپر لعنت کرنا جائز ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لے کہ نامینیٹ کر کے بندہ کافروں پر لعن طعن کر سکتا ہے، ظالموں، فاسقوں، فاجروں پر کر سکتا ہے مطلق نام لیے بغیر۔ اور اگر کسی کا کفر آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے اور وہ لعنت کا مستحق ہے، یا اس نے ایسا کام کیا ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کی لعنت ہوتی ہے یا عام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے، اس کی کوئی دلیل قرآن حدیث کے اندر موجود ہے تو اس کے اوپر لعن طعن کرنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ لعنت سے بچنا چاہیے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے جو دور ہو جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھٹکار پڑ جاتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب ہم نے کوشش بھی کرنی ہے کہ ایسے عملوں سے بچیں، ایسے اعمال ہم سے سرزد نہ ہوں جو لعنت کا باعث بنتے ہیں۔